ناظرین آداب، 8 بجے تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں محمد نعمان۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کی شام 6 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک و بیرون ملک لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات مشترک کیے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 61ویں قسط تھی۔ اس مرتبہ یہ پروگرام شام 6 بجے نشر کیا گیا، جبکہ عام طور پر یہ صبح 11 بجے نشر ہوتا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے من کی بات پروگرام میں کہا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا اور حکومت پرامن طریقے سے ہر مسئلے کو حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ من کی بات پروگرام کے ذریعے سے ملک کو خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کا پرامن انداز میں حل نکالا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی اور طریقے سے مسائل پیدا کر کے۔ جو لوگ تشدد کے ذریعے اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں سے وزیراعظم نے تشدد چھوڑنے کی اپیل کی اور کہا کہ سب لوگ پرامن طریقے سے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے آسام حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کھیلوں میں حصہ لینے والے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ملک نے اپنا 71واں یوم جمہوریہ کل دھوم دھام سے منایا۔ ملک کے علاوہ بیرون ملک میں بھی اسے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یوم جمہوریہ کی اہم تقریب نئی دہلی کے راج پتھ پر منعقد کی گئی، جہاں صدر جمہوریہ نے پرچم لہرایا اور پریڈ کی سلامی لی۔ اس دوران راج پتھ پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی، مہمان خصوصی برازیل کے صدر جائر بولسونارو اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ کابینی وزراء اور دیگر اہم ہستیاں موجود تھیں۔ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور 6 وزارتوں نے یوم جمہوریہ کی پریڈ میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی جنگی یادگار پر امر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، تینوں افواج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کی موجودگی میں قومی جنگی یادگار پر گلہائے عقیدت نذر کیے گئے اور شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ وزیراعظم نے انڈیا گیٹ پر امر جوان جیوتی کے بجائے نیشنل وار میموریل پر امر جوان جیوتی پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سمیت مرکزی حکومت کے زیادہ تر وزراء اس موقع پر موجود تھے۔ 71ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور برازیل کے صدر جائر بولسونارو اور دیگر معزز شخصیات نے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے استقبال کیا۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے دوردرشن نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ بھارت اور برازیل نے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری پر عمل درآمد کے لیے ایک اہم منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس خصوصی بات چیت میں برازیل کے صدر نے بھارت اور برازیل کے رشتے کو بہت اچھا قرار دیا۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو وسعت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت دورے پر آئے برازیل کے صدر نئی دہلی میں آج بھارت برازیل بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ اور وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور شراکت داری کے لیے اہم منصوبہ جو تیار ہوا ہے اس کے اوپر بھی بولسونارو نے ذکر کیا۔ اس بات چیت کو دوردرشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب بات چین کے کورونا وائرس کی، جس کے خلاف ٹیکہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دوران اتوار کو اس وائرس سے صرف چین میں مرنے والوں کی تعداد 56 ہو گئی، وہیں سارس جیسے وائرس سے انفیکشن ہونے والوں کی تعداد 3000 پہنچنے کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ نے وبا کو روکنے کے لیے سفر پر پابندی میں توسیع کی ہے۔ اور وزارت صحت کے مطابق اب تک بھارت میں کورونا وائرس سے متاثر کسی بھی شخص کی شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے سبھی لوگوں کے صحت کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اب تک کل 29,707 لوگوں کی صحت کی جانچ کی جا چکی ہے۔ خیال رہے کہ پڑوسی ملک نیپال میں کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کی شناخت ہونے پر بھارت سرکار بھی مستعد ہو گئی ہے۔ کیلیفورنیا میں امریکی ریٹائرڈ باسکٹ بال کھلاڑی کوبے برائنٹ اور 4 دیگر افراد کل صبح ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ افسران نے بتایا کہ سکورسکی ایس-76 ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو کر ایک کھیت میں جا گرا، جس میں سوار سبھی افراد کی موت ہو گئی۔ حالانکہ زمین پر کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی برائنٹ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ یہ بلیٹن ہی مکمل ہوتا ہے۔ اگلا بلیٹن پیش خدمت ہوگا 10 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔